السلام علیکم پیارے بچوں۔ مضمون تاریخ چھٹی جماعت، سبق نمبر 5، قدیم بھارت میں مذہبی رجحانات۔ پیارے بچوں، پچھلے سبق میں ہم ویدک تہذیب کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس سبق میں ہم قدیم بھارت میں مذہبی رجحانات کا وجود کس طرح ہوا اور جین مذہب، بدھ مذہب، یہودی مذہب، عیسائی مذہب، مذہب اسلام اور پارسی مذہب، ان مذاہب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ویدک زمانے کے اواخر میں یجنا کی رسومات کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی تھی، جس سے پروہتوں کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ عام لوگوں کو یجنا کے بارے میں علم حاصل کرنے کی آزادی نہیں تھی، جس سے ذات پات یا طبقاتی نظام کی پابندیاں سخت ہوتی چلی گئی۔ صلاحیتوں کی بجائے کس ذات یا طبقے میں پیدا ہوا، یہ دیکھ کر کسی شخص کے مقام یا حیثیت کا تعین کیا جانے لگا۔ اپنشد میں روح کے وجود اور روح کی نوعیت کے تصور پر زیادہ زور دیا گیا۔ اس تصور کو سمجھنا عام لوگوں کے لیے مشکل تھا، اس لیے مخصوص دیوتاؤں کی پرستش پر زور دینے والا بھکتی پنتھ وجود میں آیا، جیسے شیو کی بھکتی کرنے والوں کا شیو پنتھ اور وشنو کی بھکتی کرنے والوں کا وشنو پنتھ وغیرہ۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں مذہب کے ایسے خیال کے اظہار کی کوشش کرنے کا رجحان پیدا ہوا جسے عام آدمی بآسانی سمجھ سکے۔ کئی لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہر شخص کو خود کی ترقی کا راستہ تلاش کرنے کی آزادی ہے۔ جب لوگوں میں اس خیال کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو نئے مذاہب وجود میں آئے۔ ان مذاہب نے واضح طور پر یہ بات بتائی کہ فرد کی ترقی کے لیے ذات پات کی تفریق، یعنی ذات پات میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ اہم نہیں ہوتا۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں پر اچھے اخلاق کی اہمیت کا نقش بٹھایا۔ نئے خیالات کے بانیوں میں وردھمان مہاویر اور گوتم بدھ کے کام خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ جین مذہب۔ جین مذہب بھارت کے قدیم مذاہب میں سے ایک ہے۔ اس مذہب میں عدم تشدد یعنی اہنسا کے اصول کو اہمیت دی گئی ہے۔ مذہب کی تعلیم عام کرنے والے کو جین مذہب میں تیرتھنکر کہتے ہیں۔ جین مذہب کی روایت کے مطابق کل 24 تیرتھنکر ہو گزرے ہیں۔ وردھمان مہاویر جین مذہب کی روایت کے 24ویں تیرتھنکر ہیں۔ وردھمان مہاویر 599 قبل مسیح سے 527 قبل مسیح۔ آج جس ریاست کو ہم بہار کے نام سے پہچانتے ہیں، اس ریاست میں زمانہ قدیم میں ورجی نام کی ایک بڑی ریاست یعنی مہا جنپد تھی۔ اس کی راجدھانی ویشالی تھی۔ شہر ویشالی کے ایک حصے میں واقع کنڈ گرام میں وردھمان مہاویر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سدھارتھ اور والدہ کا نام تریشلا تھا۔ وردھمان مہاویر نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو ترک کر دیا، یعنی اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ 12.5 برسوں تک تپسیا یعنی ریاضت کرنے کے بعد انہیں گیان پراپتی یعنی معرفت حاصل ہوئی۔ یہ عرفان کیول یعنی خالص نوعیت کا تھا، اس لیے انہیں کیولی کہا جاتا ہے۔ جسم و جاں کو سکون و راحت کا احساس دلانے والی باتوں کی خوشی اور تکلیف دہ باتوں سے ہونے والے دکھوں کے احساس پر انہوں نے قابو پا لیا تھا، اس لیے انہیں جن یعنی فاتح کہا جانے لگا۔ لفظ جن سے جین بنا۔ جذبات و احساسات پر فتح حاصل کرنے والا بڑا بہادر یعنی مہان ویر ہوتا ہے، اس لیے وردھمان کو مہاویر کہا جاتا ہے۔ عرفان حاصل ہونے کے بعد لوگوں کو مذہب کی تعلیمات سمجھانے کے لیے وہ تقریباً
30 برسوں تک نصیحت کرتے رہے۔ مذہب کی تعلیمات آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آئیں، اس لیے انہوں نے عوامی زبان اردھ ماگدھی کا استعمال کیا۔ وہ عوامی زبان میں لوگوں سے خطاب کرتے تھے۔ ان کا بتایا ہوا مذہب خالص اخلاق و عادات پر زور دینے والا تھا۔ اچھے اخلاق اور برتاؤ کے لیے انہوں نے جن راستوں کو اپنانے کی تلقین کی ہے، ان کا خلاصہ پنچ محاورت اور تری رتن میں شامل ہے۔ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے تیرتھنکروں کی جو مجلسیں ہوتی، انہیں اردھ ماگدھی میں سموسرن کہتے تھے۔ یہ سموسرن مساوات کے اصول پر مبنی ہوتے تھے۔ ان میں ہر طبقے اور ذات کے لوگوں کو شرکت کی اجازت ہوتی۔ پنچ محاورتیں۔ پنچ محاورتیں یعنی وہ 5 اصول جن پر باقاعدگی کے ساتھ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ وہ 5 اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، اہنسا۔ ایسا برتاؤ نہ کیا جائے جس سے کسی جاندار کو ایذا یعنی تکلیف پہنچے۔ نمبر 2، ستیہ۔ ہر قول اور عمل صداقت پر مبنی ہو، یعنی جو بات ہو وہ صداقت یعنی سچائی پر منحصر ہو۔ نمبر 3، استیہ۔ ستیہ کا مطلب چوری ہوتا ہے۔ کسی کی ملکیت کی کوئی شے اس کی اجازت کے بغیر لینے کا مطلب چوری ہے۔ استیہ کا مطلب چوری نہ کرنا ہے۔ نمبر 4، اپریگرہ۔ دل میں ہرس و ہوس رکھ کر مال و جائیداد کی ذخیرہ اندوزی کرنے کا رجحان انسان میں ہوتا ہے۔ اپریگرہ کا مطلب اس طرح کی ذخیرہ اندوزی سے بچنا ہے۔ نمبر 5، برہمچریہ۔ برہمچریہ کا مطلب جسم و جا کو سکون و راحت دینے والی باتوں سے گریز کرتے ہوئے یعنی بچتے ہوئے راہبانہ زندگی بسر کرنا ہے، یعنی کسی ایک مقام پر نہ رکتے ہوئے راہبانہ طور پر یعنی ہر بار مقام کو بدلتے رہنا ہے۔ تری رتن۔ تری رتن سے مراد 3 اصول ہیں۔ نمبر 1، سمیک درشن۔ نمبر 2، سمیک گیان، اور نمبر 3، سمیک چارتر۔ سمیک سے مراد ہے متوازن یعنی برابر، اکول۔ سمیک درشن، تیرتھنکر کے وعظ و نصیحت کی سچائی کو سمجھ کر اس پر عقیدہ رکھنا۔ نمبر 2، سمیک گیان، تیرتھنکر کی تعلیمات اور فلسفے کا تسلسل کے ساتھ مطالعہ کر کے بڑی گہرائی و گہرائی سے اس کا مطلب سمجھنا۔ نمبر 3، سمیک چارتر، پنچ محاورت پر باقاعدگی سے عمل کرنا۔ تعلیمات کا خلاصہ۔ مہاویر کی تعلیمات کا کثیر پہلوی اصول صداقت کی تلاش کے لیے بڑا اہم سمجھا جاتا ہے۔ صداقت کی تلاش میں موضوع کے 1-2 پہلو پر غور کرتے ہوئے نتیجہ اخذ کرنے سے صداقت کا مکمل علم حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس موضوع کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس اصول کی وجہ سے سماج میں اپنی ذاتی رائے پر بضد رہنے کا رجحان نہیں ہوتا، دوسروں کی آراء کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وردمان مہاویر کی یہ تعلیم تھی کہ انسان کی بڑائی اور عظمت اس کی ذات یا طبقے پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے عمدہ اخلاق پر منحصر ہوتی ہے۔ ویدک روایات میں خواتین کے علم حاصل کرنے کے راستے بتدریج بند ہوتے چلے گئے تھے، لیکن وردمان مہاویر نے خواتین کو بھی سنیاس لینے یعنی رہبانیت کا حق دیا۔ انہوں نے تعلیم دی کہ تمام جانداروں کے ساتھ محبت کا سلوک کرے، دوسروں کے لیے اپنے دل میں رحم اور ہمدردی کا جذبہ رکھے۔ انہوں نے جیو اور جینے دو کی نصیحت کی۔